تو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں، گرم رہتی تو میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، دیکھو وہ آگ لگی شام غریبا آئی، دیکھو گھبرا کے نکل آئی میری ماں جائی، دیکھو بے ہوش سکینہ کا پڑا ہے بھائی، جاؤ سجاد کو شالوں سے نکالو اماں، گرم رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، میرا عباس خفا ہو گیا اماں مجھ سے، خود نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے، آپ ایک کام کریں نہر کنارے جا کے، میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں، گرم رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو۔ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کب تک روئیں گے؟ آپ روئی کتنا سکتے ہیں؟ حسین وہ مظلوم ہے جس پر بہنیں نہیں رو سکی، یہ حسرت ہے زہرہ جائیوں کی جو آج یہ قوم روڈوں پہ پوری کر رہی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ وقت ہے جس وقت زہرہ جائیاں اکیلی رہ گئی ہیں کربلا کے لق و دق صحرا میں، اور امام لاشیں اکٹھی کر کر کے پورے دن گنج شہداء میں، آخری وقت جب بہن کے خیمے کے سامنے آئے تو بہن نے اندر سے کہا بھائی اندر آ جاؤ۔ مظلوم کہتے ہیں زینب بہن میں اتنا زخمی ہوں، میں اندر آؤں گا تو کوئی مستور ہو سکتا ہے مر نہ جائے، تو میرے حسین کی آواز آتی ہے حسین یاد رکھ بہر تیری فوج تھی اندر میری فوج ہے، تیرا چھوٹا سپاہی اصغر تھا میرا چھوٹا سپاہی سکینہ ہے، ایک دفعہ اندر آ جاؤ۔ مظلوم کربلا اندر آئے، میری حسین نے اپنے خیمے میں امام کو بلایا، زمین پہ دونوں بہن بھائی بیٹھ گئے۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں بہن کیوں بلایا ہے اس مشکل وقت میں؟ کہا مجھے کچھ وصیتیں یاد آ رہی ہیں، حسین میرے سامنے خاک پہ بیٹھو۔ مظلوم کربلا جب خاک پہ بیٹھے تو کہتے ہیں بی بی کی آواز آتی ہے اپنے بندے کا باغ کھولو۔ مظلوم کربلا نے بندے کا باغ کھولے تو جناب زینب عالیہ نے بھائی کا سینہ چھومنا شروع کر دیا، کہا یہ نانا محمد کا بوسہ ہے، یہ بابا علی کا بوسہ ہے، یہ اماں زہرا کا بوسہ ہے۔ ایک دم بی بی اٹھی خاک سے، کہتی ہے حسین اب ذرا گردن جھکاؤ۔ امام نے جب گردن جھکائی کہتی ہے بہن کیا کرنا ہے؟ کہتی ہے ایک وصیت رہ گئی ہے۔ کہتی کون سی وصیت؟ جب اماں جانے لگی دنیا سے کہا جب تیرا بھائی تجھ سے پرانا لباس مانگے اس وقت سمجھ لینا حسین اب بچ نہیں سکتا، آج تو آ کے انبیاء کے تبرکات کا وارث ہے، میں آپ کو عمدہ لباس دیتی ہوں، پوشاک لانے والی دوں، آسا سلمان نبی والا دوں۔ تو امام حسین رو کر کہتے ہو بہن نہ خود رو نہ مجھے رلا، مجھے پرانا لباس لا کے دے، ابھی تھوڑی دیر بعد یہ لباس بھی میرے تن میں یہ قوم نہیں چھوڑے گی۔ جب یارہ محرم کی شام کو آپ میری لاش پہ آئیں گی اس وقت میری لاش پہچانی نہیں جائے گی،
تو مہربانی کرو۔ حسین نے پرانا لباس منگوایا۔ عزاداران مظلوم کربلا اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اس کو بھی امام نے جگہ جگہ سے چاک کر دیا۔ جب زیب تن کیا تو نکلنے لگے خیمے سے باہر، تو امام کو ایک وقت یاد آیا، کہا بہن تم نے اپنی وصیتوں کو پورا کر لیا ہے، اب میری بھی ایک حسرت رہ گئی ہے۔ میرے امام نے کہا کون سی حسرت ہے؟ کہا زینب ذرا اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹا، ابھی تھوڑی دیر بعد مسلمان تجھے پرسہ دینے آئیں گے، تو یہ ہاتھ مجھے چومنے دے۔ جب ہاتھ چوم لیے تو کہا زینب ایک اور مہربانی کر، ذرا اپنے سر سے ہلا اتار۔ بی بی کہتی ہے اس کو کیا کروں؟ کہا سر پہ بوسے دینے دے، جس میں شام میں پتھر کھاؤ گی وہ تیرا سر زخمی ہو جائے گا، اور جب وطن پہ جائے گی تو تجھے سگا بھائی نہیں پہچان سکے گا۔ مظلوم نے الوداع کیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا مظلوم خیموں سے نکلے، یا اچانک خیمے سے آواز آئی، آئے میری قسمت۔ مظلوم رک گئے، کہتے ہیں یہ بی بی کون ہے جو آج اپنی قسمت کے بیان کر رہی ہے؟ تو جب پردہ اٹھایا گیا، عزاداران مظلوم کربلا او ماتمیوں جنہوں نے خون کا پرسہ دیا ہے، آپ کا اللہ پرسے کو قبول کرے، اللہ ان ماتمیوں کو سلامت رکھے۔ امام نے کہا خیمے میں کون ہے؟ جب بلڈ ہٹایا گیا تو دیکھا کوئی اور نہیں، اندر فضا ہے جو اپنی قسمت کے بیان کر رہی ہے۔ مظلوم کہتے تم کیوں روتی ہو؟ بی بی کہتی ہے آج ہر ماں حسین پہ اپنے بیٹے قربان کر رہی ہے، آج میرا کوئی بیٹا ہوتا میں بھی تجھ پہ قربان کرتی۔ جناب حسین آواز سن کر خاک پہ بیٹھے ہیں، کہتے اماں گھبرا نہیں، آ میرا بازو پکڑ کے فوج میں آ جا، وہاں پہ اعلان کر دے کہ میں زہرا کا نہیں فضا کا بیٹا ہوں۔ یہ آواز زینب عالیہ نے سنی، ام کلثوم نے سنی، کہا اماں یہی منت ہم پہ لگا، حسین کا بازو پکڑ کر یزیدیوں کو یہی کہہ دے کہ یہ زہرا کا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ کر چھوڑ دے، ہو سکتا ہے حسین بچ جائے۔ جب امام خیمے سے نکلنے لگے، رہوار پہ سوار آئے، یا آخری وقت آیا، ایک بات امام کو یاد آئی، فوراً گھوڑے سے اترے، ذوالجناح سے اترے، خیمے میں گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ 23 سال کا کڑیل جوان ہے جو خیموں میں بیماری کی حالت میں پڑا ہوا